الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تجھے اے بلبل رنگی نوا سوجی ہے گانے کی، مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی. یہ گلچی باغباں صیاد سب تیرے کرم فرما، لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی. قفس بھی دام بھی مقراض بھی بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی. اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، سماعت پھر نہیں ہوگی کسی ہی لے بہانے کی. قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، ماہ جمادی الثانی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس کا آخری جمعہ ہے. اس سے قبل جمعات میں میں نے 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے گفتگو کرتا رہا. آج میں نے جس موضوع کو اختیار کیا ہے وہ موضوع ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی عظمت کو بیان کیا قرآن میں، اور ساتھ ہی دوسری آیت جس کا میں نے سہارا لیا، اس آیت مقدسہ میں خالق لم یزل نے انسان کا شکوہ کیا ہے اور اپنی صفت کریمی کا تذکرہ کیا کر کے یہ بتایا کہ میرے بندے، میں تیرا کتنا قدردان ہوں اور تو میرا کس انداز میں بغاوت کرنے والا ہے. قرآن مقدس کی جو آیت، جو پہلی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں خالق لم یزل نے دین محمدی کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا شرع لکم من الدین، ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے ما وصی بہ نوحا، جس دین کی دنیا کے اندر نوح علیہ السلام بھی اسی کو پیغام کو لے کر آئے. والذی اوحینا الیک، اور ہم نے یہی دین تمہیں وحی کے ذریعے پہنچایا. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ایسی ہی دین کے بارے میں دنیا میں ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے. اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟
ان اقیم الدین، اسی دین کو قائم کیا، ولا تتفرقوا فی، اس کو بدلا نہیں گیا، لیکن یہی وہ دین ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اس دین کو کافر اور مشرک برداشت نہیں کرتا، وہ اس کو سے نفرت کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کا سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی پیروی کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور فرمایا کہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے، جو دین کی طرف راغب ہے، اس کی اللہ رب العزت رہنمائی فرما دیتے۔ قرآن مقدس کی اس آیت سے رب ذوالجلال نے دین کی عظمت کو واضح کر کے فرمایا کہ یہ دین وہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ادیان کے اندر تو بہت فرق تھا، دین محمدی اور ہے اور پہلے ادیان اور تھے۔ اس کا جواب یہ ہے ان دینوں کی جزیات میں تو فرق تھا، اعمال میں تو فرق تھا، لیکن بنیاد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جو مشترکہ پروگرام ہے، کیا خالق لم یزل نے اپنے لاڈلے محبوب کو یہ نہیں کہا قل یا اہل الکتاب، اے میرے پیغمبر ان اہل کتاب کو کہیے جن کے پاس توریت آئی، جن کے پاس انجیل آئی، جن کے پاس زبور آئی، فما ان کے کہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس چیز کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ مشترکہ تعلیم ہے انبیاء علیہم السلام کا، وہ جس کو توحید کہتے ہیں، جس کو اللہ کی وحدانیت کہتے ہیں، یہ ایک مشترکہ پروگرام ہے۔ دو چیزیں سارے انبیاء کے ہاں مشترکہ ہے، توحید اور اطاعت رسول، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اعمال میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیاد ایک ہے، اللہ تعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ وہ تعلیم ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے وہ دین دیا جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو بھی کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر آئے، اور ہم نے آپ کو بھی وحی کے ذریعے یہی دین دیا ہے۔ اب دین کی اہمیت کو واضح کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دین پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، دین کے لیے چن لیتا ہے۔ مسلمان بھائی، اور فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہاں جو
دین پر چلنا چاہتا ہے اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ قرآن کے اس آیت مقدسہ میں ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دین پر محنت کرتے ہیں، اپنے رب کا وصال چاہتے ہیں، اپنے رب سے تعلق چاہتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں، وہ ریاضتیں کرتے ہیں، وہ رات دن محنتیں کرتے ہیں، خدا کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، وہ محنتیں کرتے کرتے اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کی قدر فرماتے ہیں، ان پر ہدایت اور بخشش فرما دیتے ہیں، اور بخشش فرما کر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ اپنے محبوب کا وصال چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں، لیکن ان کی محنت کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مسلمان بھائی، رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مرد اور عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو وہ عمل کرتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور یہ عمل کو قبول کرنا یہ اس رب کی قدردانی ہے۔ وجہ کیا؟ کیوں یہ قدردانی کرتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ رب نے کہا میں کریم ہوں، اور جو کریم ہوا کرتا ہے وہ قدر کے دان ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے، پروردگار ان کی قدر کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹی سی نیکی بھی لے کے آؤ گے، ایک ذرے کے برابر بھی لے کے آؤ گے، میں اس کو قبول کروں گا، میں تمہارے اس عمل کو برباد نہیں کروں گا۔ مسلمان بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، میں اور آپ اور رب کتنا تفاوت ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، ہم کتنے ادنا لوگ ہیں۔ آج میں تو کیا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کو بادشاہت دیتا ہے، وہ تو اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں۔ خدا کا رب ذوالجلال فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جو اتنے بڑے خزانے کا مالک ہے، جو خزانے دینے پہ آتا ہے تو ڈھیروں دیتا ہے، وہ دینے کا مالک ہے۔ آج وہ تو اس ذات کی تو کیا بات ہے، آج دنیا کے بادشاہوں جن کی بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں، جو رات کو بادشاہ ہیں، صبح کو تختہ الٹا ہوا ہے، ان کی بادشاہت کیا ہے؟ وہ بادشاہ، ان کے تکبروں کی حالات دیکھو، ان کی غرور کی انتہا دیکھو، وہ قدر نہیں کرتے۔ رب سے بڑا قدردان دنیا میں کوئی نہیں۔ مسلمان بھائی، پروردگار سے بڑا قدردان کیسے ہو سکتا ہے، جو کہتا ہے ایک ذرہ بھلائی کا لے کے آ، میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ مسلمان بھائی، شریعت کا مزاج سمجھیے، ذرا غور تو کیجئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر، استاد اس کو املا لکھاتا ہے، لکھانے کے بعد وہ استاد کے سامنے پیش کر دیتا ہے، استاد اس کو کہتا ہے تو نے غلط لکھا ہے، لے جا اس کو
دوبارہ لکھ کے لا۔ مسلمان بھائی، یہ استاد ہے، اپنے شاگرد کی اس محنت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ کہتا ہے دوبارہ لکھ کے لا۔ بادشاہ کا سیکرٹری ایک آرڈر لکھ کے لاتا ہے، اس میں غلطیاں دیکھتا ہے، کہتا ہے دوبارہ ٹیپ کر کے لا، دوبارہ لکھ کے لا۔ لیکن میرا رب دیکھو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے اندر غلطی ہو گئی، آپ دنیاوی خیالات میں محو ہو گئے، آپ کو یاد نہیں رہا اور آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا، رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو تو ہوش ہی نہیں تھی، آپ کا دماغ تو دکان پہ تھا، آپ کا تو دماغ کاروبار پہ تھا، اور اس بے ہوشی کے عالم میں ہم نماز ادا کر رہے تھے، اس بے ہوشی کی عالم میں، مدہوشی کی حالت میں ہم نے ایک واجب چھوڑ دیا اور وہ نماز ہم نے رب کے دربار میں پیش کی۔ مسلمان بھائی، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کہہ سکتا تھا یہ کون سی نماز لے کے آ، چل بھاگ جا یہاں سے، دوبارہ پڑھ۔ ہم تو دوبارہ پڑھنے پہ لگے رہتے ہیں، لیکن میرا رب کریم کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں، دوبارہ نہیں، تجھ سے واجب چھٹ گیا، تو سجدہ سہو کر لے، بھولنے کا سجدہ سہو کر لے، یہ سجدہ سہو کر کے میرے دربار میں پیش کر دے، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اس کا نام ہے قدردانی۔ مسلمان بھائی، رب ذوالجلال ایک وہ عاشق ہے جو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی محنت کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اپنی بات پھر کہوں گا، یہ جو محنت کر کے جس نے اپنی محنت کو خدا کے دربار میں پیش کیا، رب نے اپنی کریمی کی بدولت اس کی محنت کو قبول فرما لیا، لیکن ریاضتیں کی ہے، اس کی تڑپ تھی، اس تڑپ کے بعد جب قبول کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عاشق بھی کہتے ہیں، اس کو مرید بھی کہتے ہیں۔ ایک مرید ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو محبوب خود ملنا چاہتا ہے، وہ محبوب کی تلاش میں تھے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ محبوب خود چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب ہو جائیں، یہ میرے پاس آ جائیں، وہ خود ایسے حالات پیشہ کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائی، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن حالات سے اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کھچاؤ؟ جیسے سمندر کے کنارے پر انسان کھڑا ہو، سمندر کی لہریں آئیں اور انسان کو اپنے اندر لے کے چلی جائیں، اس انداز میں وہ جاتی ہیں۔ یہاں تیز آندھی چل رہی ہو اور وہ آندھی آپ کے پیچھے ہو، آپ کو محنت نہیں لگے گی، آپ بھاگتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو خوش نصیب اللہ جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جن کو اپنا وصل دینا چاہتا ہے، ان کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائی، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ 16 سال کی عمر ہے، آپ شام کے سفر پہ جاتے، وہاں ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ کو ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، راہب کو خواب سناتے ہیں۔ خواب کے اندر اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ملتا ہے، راہب بھی اس خواب کی تعبیر یہ بتاتا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تم اس کے وزیر ہوں گے، زندگی میں تم اس کے وزیر ہوں گے، وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ خوشخبری دیتا ہے۔ یہ تڑپ لگ گئی،
اب ابو بکر کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، اس کے لگن پیدا ہو گئی کہ میں نبی آخر الزماں کا خاص بنوں گا اور ان کی تصدیق کرنے والا ہوں گا۔ یہ اس لگن میں لگ گئے مسلمان بھائی۔ پھر وہ وقت آ گیا، ابو بکر کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ابو بکر نبی کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے اپنی خواب کی تعبیر جا کے پوچھتا ہے، اور یہ خواب کی تعبیر ابو بکر نے کسی کے سامنے نہیں ظاہر کی۔ اسرہ من الکائنات کلھا، پوری کائنات سے پوشیدہ رکھا اس کو، کسی کو نہیں بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ابو بکر جا کر پیغمبر کے سامنے عرض کرتا ہے، آقا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جبکہ اس کو خواب کی تعبیر بھی پتہ تھا۔ کیا تھا؟ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ فی وفاتہ بعد وفاتہ۔ ان کو معلوم تھا اس خواب کی تعبیر کے مطابق میں زندگی میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کی وفات کے بعد میں ان کا خلیفہ بنوں گا۔ لیکن پھر پیغمبر سے سوال کرتا ہے، آقا آپ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر! معلوم ہونے کے باوجود میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جواب دیا۔ آپ نے اس کو یہ نہیں جواب دیا کہ میں نبی ہوں، میں مجھ پر وحی آتی ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا میری اس کی دلیل یہ ہے، تیرا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا، تیرا وہ خواب جو شام میں تو نے دیکھا تھا۔ ابو بکر یہ جواب سن کر نبی سے چمٹ جاتا ہے، معانقہ کرتا ہے اور پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ابو بکر نے محنت کی تھی، ابو بکر نے ریاضت کی تھی۔ ہمارے بزرگ نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے پیغمبر پر ایمان اس وقت لایا تھا جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا۔ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ پہلے محنتیں کر رہے تھے، وہ پہلے ریاضتیں کر رہے تھے۔ ایک یہ شخصیت ہے جس کو مرید کہتے ہیں۔ دوسری شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو کوئی پیغام نہیں ملا، جس کو کوئی خواب نہیں آیا، جس نے کچھ نہیں کیا، جو پہ دشمنی میں انتہا کر رہا ہے، مخالفتوں کے اندر انتہا کر رہا ہے، لیکن ادھر میرے پیغمبر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کر خدا سے مانگ رہا ہے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اللہ یہ دو شخصیتیں میں تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو عظمت دے دے، ان دو شخصیات میں سے ایک دے دے۔ رب ذوالجلال کے دربار میں دو شخصیتیں پیش کی، اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ عمر نے محنت کی نہیں کی، ریاضت نہیں کی، بلکہ حالات پیدا کیے۔ ادھر نبی سے دعا کروائی، ادھر میٹنگ کے اندر فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس اسلام کو میں مٹانے جاتا ہوں۔ وہ سوچ یہ رہا تھا کہ میں مٹانے جا رہا ہوں، میں نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ارادہ قتل کا تھا، اس کا ارادہ قتل کرنے کا تھا۔ اس نے اس کو قتل کروایا
جو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا۔ مسلمان بھائی، اس کو مراد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو مراد کہتے ہیں جس کو اللہ چن لے، جس کو اللہ قبول کر لے۔ مسلمان بھائی، حقیقت یہی ہے، اسلام کے اندر یہی چیزیں ہیں جن کے لیے دو ہی عاشق ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید محنتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور مراد کے لیے اللہ رب العزت راستے پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسلمان بھائی، میں نے گزشتہ جمعات میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا تھا۔ رب ذوالجلال، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے ارادہ کرتا ہے بھلائی کرنے کا، جس پر خدا مہربان ہوتا ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو دولتیں نہیں دیتا، اس کو عہدے نہیں دیتا، اس کو منصب نہیں دیتا، اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے۔ اسی لیے دولت ملنے پر ٹھیک ہے، اگر دولت ہمیں ملتی ہے اور اس دولت کے ذریعے سے وہ دولت میرے اور آپ کے دین کی معاون بنتی ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اٹھاؤ میرے پیغمبر کے صحابہ، ایک وقت وہ تھا کہ جب تندرستی کا زمانہ تھا، حالات تنگی کے تھے، پریشانی کے تھے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا مسجد نبوی کے صحن کے اندر دولتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اٹھاؤ میرے پیغمبر کے صحابہ کی کیفیت، اس دولتوں کے انبار کو دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کہا، اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو تیرے نبی کی غلامی کی ہے، تیرے دین کی خدمت کی ہے، کیا اس کا بدلہ تو دنیا ہی میں تو نہیں دینا چاہتا اور آخرت میں ہمیں صفر کر دے؟ یہ سوچ صحابہ کرام کو یہ پریشانیاں تھی، یہ دکھ تھا۔ اللہ رب العزت دولتیں ان کو دیتا ہے، دولتوں کے انبار ان کو دیتا ہے جن سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائی، پروردگار عالم بہت بڑا قدردان ہے، وہ تھوڑی سی خدمت کو بھی قبول فرماتا ہے جب قبول کرنے پہ آتا ہے، لیکن حالات کیسے پیدا کرتا ہے؟ مسلمان بھائی، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، زندگیاں بدل دیتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ حیران ہوں گے۔ تاریخ کے اندر دنیا کہتی ہے ہم اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ دنیا میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے انبیاء اور صحابہ کے بعد اگر کسی نے دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے تو وہ اللہ کے ولی ہے۔ لیکن ذرا غور کر، ان کو ولایت بھی خدا نے دی ہے تو کس بنا پر، کس انداز میں دی ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا زندگیاں بدلتی دیکھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بشر حافی کون تھے؟ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کا کاروبار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ یہ شراب کا کاروبار کرتے تھے، رات دن شراب کے نشے میں رہتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں رہتے تھے۔ مسلمان بھائی، اسی حالت کے اندر، نشے کی حالت میں ایک دن چلے جا رہے، نشہ ضرور چڑھا ہوا تھا، مدہوشی کے عالم میں جاتے جاتے ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی،
یہ کاغذ کیا تھا؟ یہ کاغذ وہ کاغذ تھا جس کاغذ پر خالق لم یزل کا نام لکھا تھا اللہ۔ بشر حافی کی نظر پڑی اس کاغذ پر، اس نے باوجود اس کے نشے میں مدہوش تھے لیکن اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ کاغذ اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ کون سا عمل ہے؟ یہ عمل کیا اور اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے شراب قدح کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اسی اسنا کے اندر ایک شخص آیا۔ کون تھا یہ وقت کا ولی تھا۔ یہ آیا بشر حافی کے پاس، اللہ کا پیغام لے کر آیا اور پیغام لے کر آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جا کے بشر حافی کو یہ میرا پیغام دے دے۔ کیا پیغام؟ کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو اونچا کیا ہے، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق میرے نام کو اونچا کیا ہے، میں اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق تیرے نام کو بھی اتنا بلند کر دوں گا۔ بس پھر کیا تھا؟ زندگی بدلنی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر! ایسی زندگی بدلی، دنیا حیران ہو گئی کہ بشر حافی وقت کا ولی بنتا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا۔ مسلمان بھائی سوچ تو صحیح، کون سا عمل؟ میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ رب العزت بہت بڑے قدردان ذات ہے۔ یوں ہی نہیں، خالق لم یزل نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا مہربان ہے۔ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی عظمت کی ہے جس پر رب کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام کی عظمت، اس کو زندہ کیا، اس کو عزت دی۔ اس چھوٹے سے عمل کو خدا نے قبول کیا اور قبول کر کے دنیا کے اندر ان کے نام کو اجاگر کر دیا۔ اللہ اکبر! پھر قدردانیاں خدا کی دیکھیے۔ بشر حافی ولایت کے مقام پر ضرور پہنچے لیکن ان کی عادت یہ تھی وہ جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بشر حافی کیا بات ہے، ننگے پاؤں کیوں پھرتا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے اپنے شہنشاہ کے دربار میں توبہ کی ہے، اپنے گناہوں سے اعراض کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے شہنشاہ کا ایک پیغام سنا ہے۔ کہا قرآن میں کہا گیا ہے وَالْأَرْضَ فِرَاشًا، کہ ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے۔ بشر حافی کی کیا جرت ہے جس کو میرے رب نے ایک بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، بشر حافی اس پر جوتی لے کے چلے گئے، مجھے حیا آتی ہے۔ میرا رب تو اس زمین کو فرش کہہ رہا ہے۔ مسلمان بھائی ذرا غور کر، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں اس بشر حافی کی سوچ کہاں تک پہنچی، لیکن اس سوچ کے مقابلے میں اپنے رب کریم کی سوچ کا بھی میں تجھے ذکر کرتا جاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا؟ اسی بشر حافی کے علاقے کے گاؤں کا ایک آدمی اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو راستے کے اندر جاتے جاتے گدھے نے لید کر دی،
گدھے نے لید کر دی، پاخانہ کر دیا۔ یہ شخص گدھے سے اتر کر کھڑے ہو کر رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا پاگل ہو گیا؟ گدھے نے پاخانہ کیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس کی وجہ سے کیوں رو رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مسلمان بھائیوں، بعض لوگوں کے ہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر فاروق کے دور میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے۔ مختلف روایات ہیں ان دونوں عمروں کی، کسی کے دور کی بات ہے۔ دو چرواہے بکریاں چرا رہے تھے کہ چراتے چراتے اچانک ایک بھیڑیے نے آ کر بکری پہ حملہ کیا، اٹھا کے لے گیا۔ اس چرواہے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہتا ہے لگتا ہے کہ عمر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جب سے عمر کا دور خلافت آیا تھا کسی بھیڑیے کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کر سکے۔ اقتدار پر بیٹھنے والی قوم، ذرا غور کر، اقتدار اس کا نام نہیں کہ تم انٹیلیجنسوں کو مضبوط کر دو، اقتدار اس کا نام نہیں کہ تم اپنے ارد گرد پولیس اور فوج کے پہرے لگا لو، اقتدار اس کا نام ہے کہ تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، مخلوق تم سے ڈرنے والی بن جائے۔ عمر کے پاس کون سی فوج تھی جس کے ذریعے سے، کون سی انٹیلیجنس تھی جس کے ذریعے سے انسانوں کی نگرانی کی جاتی تھی؟ عمر کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ خدا کا خوف تھا، رب ذوالجلال کا خوف تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، مخلوق عمر سے ڈرتی تھی۔ مسلمان بھائیوں، رب ذوالجلال کا قول بھی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آج ہم چوہے اور بجلی اور کتے اور سانپ سے ڈرتے ہیں، آج دشمن سے ڈرتے ہیں، لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں آیا۔ ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، ہم گولی سے ڈرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو صرف خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ یہ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زندگی اور موت کا مالک تو وہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ قدرتوں والا وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ دنیا مارنی چاہے، رب بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ خدا مارنے پہ آ جائے، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے حکیم، دنیا کے ولی، دنیا کے بزرگ اس کو بچانا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ مسلمان بھائی، آج میرا اور آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا، ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہمیں دنیا پہ بھروسہ ہے، رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ سیکھنا ہے تو توکل سیکھنا ہے۔ سیکھ بی بی ہاجرہ سے۔ بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے سمیت وادی غیر ذی زر وہاں پر چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں پر انسان تو کیا
کوئی جانور اور چرند اور پرند بھی نہیں تھا، وہاں پر اپنی بیوی کو، اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ہاجرہ نے سوچا کہ میرا شوہر ناراض ہو کر جا رہا ہے، اس نے دامن پکڑا، دامن پکڑ کر کہا ابراہیم میرا قصور بتا، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی تو میں معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہاجرہ سمجھ گئی کہ ابراہیم اگر یہ عمل کر رہا ہے تو ضرور خدا کا کوئی فیصلہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہائے ہائے، ابراہیم نے سر ہلایا کہ جی خدا کی قسم، تاریخ کے اوراق اٹھائیے۔ ہاجرہ نے زور سے دامن چھوڑا، کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر تم جا، مجھے تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ میرا رب وہاں میری ہر حالت میں پاسداری کرے گا۔ اس کا نام توکل ہے۔ آج یہ توکل خدا کی ذات پر ہمیں نہیں رہا، آج یہ توکل، یہ بھروسے دنیا پہ رہا، دنیا کے بینکوں پہ رہا، دنیا کے تجارتوں پہ رہا، دکان پہ بھروسہ ہے، کاروبار پہ بھروسہ ہے، فیکٹری پہ بھروسہ ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا تو پھر انسان یہ نہ کرتا۔ آج دکان بچانے کی فکر میں ہے، فیکٹری بچانے کی فکر میں ہے، اس پر لگا رہا ہے۔ رب کہتا ہے میرے نام پہ دے، یہ دینا ایسا ہوگا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس طرح ہوگا کہ جیسے تو نے خدا کی راہ میں دے کر جو دیا ہے، یوں سمجھیے کہ تو نے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اور رب کا دیا ہوا قرض خدا کیسے نہیں واپس کرتا؟ یہ بھروسے ختم۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہا تو خدا پہ بھروسہ کر کے تو دیکھ، تجھے رزق اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں تجھے گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا، دور نکل گیا، اس کے گدھے نے پاخانہ کیا، لیت کر دی، وہ اتر کر رونے لگ گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ میرا یہ گدھا جب بھی اس کو پیخانہ اور پیشاب آتا تھا، اس نے کسی سڑک پر، کسی راستے پر کبھی پیخانہ اور پیشاب نہیں کیا تھا۔ جب بھی پیخانہ اور پیشاب کرتا تھا راستے سے ہٹ کر یہ کیا کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ بشر حافی ننگے پاؤں پھرتا تھا، اللہ کا ولی زمین پر ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ اور رب کی قدردانی دیکھ، جب رب کا بندہ، رب کا ولی، رب کا ماننے والا، رب سے پیار کرنے والا ننگے پاؤں پھرتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ تم اس راستے پہ پیخانہ اور پیشاب نہ کرنا، کہیں میرے بندے کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ آج یہ قدر کہاں رہ گئی؟ آج ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز کیسے رہ گئی؟ ہم نے اپنے رب سے وصال تعلق کیوں نہیں پیدا کیا؟ رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر رب جانوروں سے بھی عزت کرواتا ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ گئے نہیں افریقہ کے جنگل میں؟ کون سا افریقہ کا جنگل؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ درندوں کا گھر ہے، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ وہاں پہنچے، وہاں جا کے صرف ایک اعلان کیا، او جنگل کے درندوں، ہم یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں،
تم یہاں سے اتنے عرصے کے اندر نکل جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک صحابی نے اعلان کیا، جنگل کے درندے، شیر اور چیتے اور سانپ اور بچھو سب اپنے اپنے بچے اٹھا اٹھا کے بھاگ گئے، صرف یہ جملہ سن کر کہ ہم محمد کے غلام ہیں اور یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ جانور بھی ان کی عظمت کو مانتے تھے۔ کون سا فارمولہ تھا ان کے پاس؟ کون سا ایٹم بم تھا جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو ڈراتے تھے، وہ جانوروں کو ڈراتے تھے؟ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس صرف اللہ کی عبدیت تھی، خدا کے بندے بنے ہوئے تھے اور محمد کی غلامی تھی، جو آج میری اور آپ کی زندگی سے یہ دونوں چیزیں نکل گئی۔ ہم نے آج تک اپنے رب کا اپنا بندہ نہیں ثابت کیا۔ بندہ ہو ہم اور اس کی چوکٹ پہ نہ جھکے، وہ کیسا بندہ ہے؟ یہ کون سے دعوے ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کے دعوے اور چیز ہے، عشق رسول میں ڈوب کر اپنی زندگی کو بدل لینا، یہ ہے اصل اطاعت رسول۔ مسلمان بھائی، اللہ اکبر، آج میں منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ ایک باغ کا مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ مجھے کسی پھل سے پھل توڑ کر مجھے جوس پلاؤ۔ وہ گیا، ایک درخت سے جا کر ایک پھل توڑا، اس کو نچوڑا اور آقا کو اپنے مالک کو پیش کر دیا۔ وہ کھٹا نکلا۔ انہوں نے کہا یہ تو کھٹا ہے، کسی اور درخت سے پھل توڑ کے لاؤ۔ اس نے دوسرے درخت سے توڑا، پھر لا کر جوس پلایا، وہ بھی کھٹا تھا۔ تیسرے انہوں نے کہا یہ بھی کھٹا ہے، اور کسی سے لے کے آ۔ انہوں نے تیسرے درخت سے توڑا، پھر جوس تو نکالا، وہ بھی کھٹا نکلا۔ مالک کو غصہ آ گیا اپنے مالی پر، اپنے باغ کے نگران پر۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے، آج تک تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے؟ یہ نہیں تجھے پتا چلا؟ اور مسلمان بھائیوں، اس نوکر نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جناب آقا، میں آپ کے باغ کا مالی ہوں، مجھے نگرانی پہ لگایا ہے، مجھے آپ نے کبھی پھل کھانے کی اجازت نہیں دی، اور میں نے آج تک آپ کے باغ کا ایک درخت کا پھل بھی آج تک چکھا نہیں۔ ساری زندگی میں نے نوکری پہ گزار دی ہے، میں نے کبھی کوئی پھل توڑ کے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! یہ دیانت، یہ پاکیزگی، یہ ایمانداری آج ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمارے تو اختیار ہو تو ہم آدھا باغ ہی بیچ کے کھا جائیں، پھل تو بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا جناب، میں نے اتنا عرصہ آپ کے باغ میں کام کیا ہے، میں نے ایک دن بھی آپ کے باغ کا ایک پھل توڑ کر بھی آج تک اپنی زبان پہ نہیں لگایا، کیونکہ مجھے نگرانی کا حکم تھا، مجھے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، وہ لوگ بھی قدردان تھے۔ اس نے کہا اچھا، تو اتنا دیانت دار، اتنا پاکیزہ؟ وہ بہت بڑا لین لاٹ آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے وہ باغ اس کو دے دیا۔ یہ باغ اس کو کہاں غلام تھا۔ آج دنیا کہتی مولوی جی نیکی دا بھی کدے بدلہ ملتا ہے،
نیکی کرو تو صحیح، خدا بڑا قدردان ہے۔ دیکھیے نیکی کی، ایمانداری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس ایمانداری کی بدولت نوکری سے مالک بنا دیا اور ایک لینڈ لارڈ بن گیا۔ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص نوکر کا نام مبارک ہے۔ اس کے بیٹی سے نکاح ہو گیا، اب یہ باغ کا مالک ہو گیا، لینڈ لارڈ ہو گیا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ مسلمان بھائی، بات میری عادت ہے، آج یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ بیٹا دے، میرے پیغمبر کے نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اگر اللہ بیٹا دے اس کا نام وہ رکھو جس نام کے اندر خدا کا نام ہو، دوسرے نمبر پر وہ نام رکھو جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو، تیسرے نمبر پر وہ نام رکھو جو صحابہ کی طرف نسبت ہو، اولیاء کی طرف نسبت ہو، نیک لوگوں کی طرف نسبت ہو۔ یہ نام رکھنے کے یہ طریقے ہیں۔ آج ہمارے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم اس کا نام کرکٹروں پہ رکھتے ہیں، اداکاروں پہ رکھتے ہیں، فلمی اداکاروں کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ تمہاری نسبتیں ختم ہو گئی۔ عبداللہ نام رکھ دیا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوگا قیامت کے دن اس کے اچھے نام کی بدولت نسبت کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ اچھے نام رکھیے، شاید میرے اور آپ کا عمل اس قابل نہ ہو، شاید اللہ ہمارے ناموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ بخشش کا فیصلہ فرمائے، اور نسبتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک حکیم صاحب، محبتوں والوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ایک حکیم صاحب گزرے ہیں، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا میرا مطب ہے، دواخانہ ہے، میرے دواخانے پر کوئی عورت آ کر مجھ سے جب علاج کرواتی ہے تو میں اس سے جب نام پوچھتا ہوں تو بعض عورتیں اپنا نام بتا دیتی ہے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ۔ فرمایا کہ جب وہ یوں نام بتاتی ہیں یا فاطمہ یہ نام لیتی ہے تو میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں اس نسبت کے نام رکھنے والوں کے ساتھ کبھی میں نے ان سے پیسے نہیں لیے۔ یہ تو خدیجہ کا نام رکھا ہے، وہ تو میری ماں ہے، عائشہ کا نام رکھا ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ یہ نسبتوں کی قدر کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے پیار کا نتیجہ، یہ ہے پیار کا انداز۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس مبارک کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو وہ لین لاٹھی کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، جب دولت آتی ہے انسان خراب ہوتا ہے، دولتیں خراب کیا کرتی ہے۔ وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا، پینے اور پلانے پہ لگ گیا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ لیکن جب رب، میں پھر وہی کہوں گا، اللہ بھی قدردانی کرتا ہے بعض دفعہ ناموں کی وجہ سے۔ یہی عبداللہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا کہ قریب کسی نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا تمہارا دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ نہیں ہوا؟ یہ کان میں آواز آئی، بس چوٹ لگی۔ چوٹ کیوں لگی؟ میں یہ کہوں گا چوٹ اللہ نے اس لیے لگائی کہ اپنے نام کی برکت کی وجہ سے زندگی بدلی، سب کچھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر جا کر دین کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ دین پڑھا،
دین پڑھ کر ایک بہت بڑے محدث بن گئے، محدث بنے، اتنے بڑے محدث بنے۔ یہی وہ شخص ہے جس کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، یہی وہ محدث ہے جس کا امام بخاری جس کے شاگرد ہیں۔ یہ اتنے بڑے محدث بنے کہ ان کے پاس جو شاگرد حدیث پڑھا کرتے تھے، اتنا بڑا مجمع حدیثوں پڑھنے والے شاگردوں کا ہوتا تھا۔ آج کا زمانہ پین سیاہی والا تھوڑی ہوتا تھا، پہلے زمانوں کے اندر تو وہ توبہ لگا کر لکھنے والی قلمیں ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر دواتیں ہوتی تھی، ایک دوات پر دو دو تین تین آدمی بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان دواتوں کی گنتی کی کہ دوات گنے ان کے شاگردوں کی دواتیں کتنی ہیں، تو 70,000 دواتیں تھیں۔ اتنا بڑا مجمع تھا کہ ادھر عبداللہ ابن مبارک حدیث پڑھ کر سناتے تھے، اس کو حدیث کو سن کر، یہ سپیکر کی ایجاد تو اب ہوئی ہے، اب بھی ہمارے رائمنڈ کے اندر تو اس کو نہیں استعمال کرتے، نماز یوں ہی پڑھائی جاتی ہے کہ مکبر، سپیکر نہ ہو تو پھر مکبر ہوتے ہیں۔ تو جو مکبر تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جو حدیث سن کر آگے آوازیں لگا رہے تھے، ان مکبروں کی تعداد 1200 تھی۔ اتنے بڑے محدث پیدا۔ اب بات کہنے کی ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ باپ کی دیانت کی وجہ سے، باپ کی امانت داری کی وجہ سے۔ جب اولاد کا رزق دیانت داری کے ہوگا تو اولادوں کو بھی اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے۔ مسلمان بھائی، کون عبداللہ ابن مبارک؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جامع مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آپ کو چھینک آ گئی، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جب کہنے والا چھینک والا الحمدللہ کہے تو جو الحمدللہ سنے وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ شکر ہے، چلو یہ کچھ جملے تو ہمیں یاد ہیں۔ یرحمک اللہ، اور جو یرحمک اللہ سنے وہ یہدیکم اللہ کہے، جو یہدیکم اللہ سنے وہ یصلح بالکم۔ کہ اللہ مولوی تو لاتا سانو لین تے، لگے رہو سارے، ایک چھینک تے لگے رہو لینا تے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ کے شاگرد اتنے تھے جنہوں نے یرحمک اللہ کہا، کہتے جب یرحمک اللہ کا لفظ آیا، اتنے بڑے مجمع نے یرحمک اللہ کہا کہ پورے علاقے کے اندر شور پڑ گیا۔ اس زمانے کے اندر ہارون رشید بادشاہ تھا، ہارون رشید کے محل کے اندر آواز پہنچی یرحمک اللہ کی، وہ بکھلا کے رہ گیا کہ کہیں مولویوں کا جلوس ہی نہ آ گیا ہو، پریشان ہو گیا۔ ہاں، وہ بادشاہ بھی اچھے تھے، وہ دینداروں کی قدر کرتے تھے۔ بات کہاں نکل گئی؟ ایسے لوگ بھی تھے، ان کی بیوی تھی زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، وقت کے بادشاہ کی بیوی زبیدہ، جس نے اپنے گھر کے اندر بچیوں کا قرآن پڑھنے کا مدرسہ کھولا ہوا تھا۔ جب ایسا ماحول ہوگا، بادشاہوں کے محلات میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی، خدا کی رحمتیں نہیں برسیں گی تو کیا ہوگا؟ اور جب عمران خان کے گھر میں کتا ہی ہوگا تو وہاں رحمتیں برسیں گی؟ کیا ہوگا؟ پھر نحوستیں نہیں برسیں گی تو اور کیا ہوگا؟ مسلمان بھائیوں، میں بھی نوجوان نسل کو کہوں گا، تم
تم نے سب سے زیادہ اس کو حوصلہ دیا تھا. ذرا سوچنا اب ہو کیا رہا ہے. ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیوں؟ آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا. مسلمان بھائی, زبیدہ نے یہ شور سنا, تحقیق کی معاملہ کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ ابن مبارک نے الحمدللہ کہا تھا. اس کے جواب کے اندر مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے. اس وقت زبیدہ نے اپنے شوہر کو کہا, ہارون, بادشاہت اس کا نام نہیں جو تو کر رہا ہے, بادشاہت اس کا نام ہے جو عبداللہ ابن مبارک کر رہا ہے. تو ڈنڈے کے زور پر بادشاہت کر رہا ہے, عبداللہ ابن مبارک دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے. مسلمان بھائیوں, اللہ والوں کی عجیب نظام ہے. جب خدا توفیق دیتا ہے وہ کس انداز میں دیتا, ذرا غور تو کیجئے. ایک اور شخص جس کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں, ابراہیم بن ادہم, یہ بلخ کا بادشاہ ہے. بادشاہت ہے, لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے رب کی تلاش میں پھر رہا ہے. حکمرانی ہونے کے باوجود, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا, دولت بری نہیں, اقتدار برا نہیں, کوئی چیز بری نہیں ہے, اس کا استعمال برا ہے. اقتدار پر بیٹھ کر کیا ابو بکر نے اقتدار نہیں پایا؟ عمر نے اقتدار نہیں پایا؟ میرے نبی کے صحابہ نے اقتدار نہیں پایا؟ ہاں, بلکہ رب ذوالجلال نے کہا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, او قیامت تک آنے والے مسلمانوں, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے. کن سے؟ آمنوا وعملوا الصالحات, ان لوگوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. دو چیزیں تم پیدا کر لو, اپنا ایمان مضبوط کر لو, اپنے اعمال کو پکا کر لو. یہ دو عمل تم کرو, اللہ کہتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں زمین پر میں ایسی خلافت دوں گا, ایسی حکمرانی دوں گا جیسے تمہارے آباء و اجداد کو دی تھی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے تم سے پہلوں پر میں نے حکمرانی دی ہے. کیا حکمرانی تھی؟ عمر کی حکمرانی دیکھو کہ وہ بولتا مدینہ میں ہے, آواز کہاں پہ ہزاروں میل پر ہوا لے کے اڑتی ہے, جن کی ہوا بھی پابندی کرتی ہے, جن کی آگ بھی پابندی کرتی ہے, جن کو دریائے نیل کو لیٹر لکھتا ہے. ہمارے حکمران تو لیٹر لکھتے ہیں, پھر یو ٹرن کر کے وہ لیٹر واپس لے لیتے ہیں. مانتا ہی کوئی نہیں. تیری کون مانے؟ جب تو رب کی مانے گا تو تیری سب مانے گی. جو رب کی مانتا ہے اس کی سب مانتے ہیں. دنیا نے دیکھا, لیٹر عمر نے لکھا, دریا کو لکھا, دریا نے اس کا لیٹر پڑھ کر دریا چل پڑا. یہ کیا تھا؟ عمر کے پاس کون سی وہ فوج تھی جو کنٹرول کر رہی تھی؟ وہ صرف اللہ کا خوف تھا. یہ ہے حکمرانی. آج یہ حکمرانی مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے, شرطیں دو ہیں, آمنو وعملوا الصالحات. ایمان مضبوط کرو. ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. دعویٰ ہے, لیبل ہے, ایمان نہیں ہے. ایمان اس کا نام ہے. خدا کی قسم, ایمان والے ٹکوں پر نہیں پکا کرتے, ایمان والے برادری پر نہیں بکا کرتے, ایمان والے پیسوں پر نہیں بکا کرتے. ایمان والے تو دنیا کے سامنے ان کا منظر یہ ہوتا ہے. میرے نبی نے منظر پیش کیا, فرمایا چچا جا کے کہہ دے اس ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو, میں دونوں کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے ایمان.
یہ ہے ایمان. عمر کی بہن نے مار کھائی, عمر نے مار مار کے لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تو کفر پہ سخت ہو سکتا ہے تو میں ایمان پہ سخت ہوں. میں جان تو لے سکتا ہے لیکن میرے اندر سے ایمان نہیں لے سکتا. اس کا نام ایمان ہے. ہماری کیا کیفیت؟ ہمارے سامنے 100 روپیہ پڑا ہو, ہم نماز بھی چھوڑ دیں گے, سب کچھ چھوڑ کے 100 روپیہ لے کر بھاگنے کی کرنے کی کوشش. یہ ایمان ہے؟ اس کا نام ایمان نہیں. آمنوا وعملوا الصالحات, 2 چیزیں پیدا کیجئے, عمل صالح پیدا کیجئے, نیک عمل پیدا کیجئے. آمنوا وعملوا الصالحات. میں عرض کر رہا تھا ابراہیم بن ادھم بلد کا بادشاہ ہے لیکن بادشاہت پر بیٹھ کر بھی خدا کا وصل چاہتا ہے, رب کا قرب چاہتا ہے. ایک دن رات کو اپنے محل پر تخت پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے. کیا خوش قسمت وہ رعایا ہوگی جن کے بادشاہ تختوں پر بیٹھ کر خدا کی یاد کر رہے ہوں. کیا رحمتوں کی بارش نہیں برسے گی؟ لیکن اس کے باوجود محل میں تخت پر بیٹھ کر خدا کا ذکر ہو رہا ہے. مسلمان بھائی, اتنی دیر میں چھت پہ سے آواز آئی جیسے کچھ چھت پہ بھاگا پھر رہا ہے. سوچا بادشاہ کے محل پہ کون چڑھ گیا. باہر نکل کے کہنے لگا کون ہے بھی چھت پہ؟ کہنے لگا جی میں آپ کا دوست. کہا چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تلاش کر رہا ہوں. کہا بڑا بے وقوف آدمی ہے, اور اونٹ تلاش چھتوں پہ کیا کرتے ہیں. کہا اگر چھتوں پہ تلاش کرنا یہ برائی ہے اور یہ عقل مندی نہیں ہے تو تختوں پہ خدا ملا کرتا ہے. دل پہ چوٹ لگی, دل پہ چوٹ لگی, زندگی بدلنی شروع ہو گئی. سوچا کیا کروں, چھوڑ دوں؟ لیکن ابھی یہ دولت کا نشہ, اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیلیں برداشت کرنے کے باوجود بھی دل کہتا ہے اقتدار تے بہ جاؤ. مارا پہ کے پھر بھی کہندے اقتدار لب دے. یہ دولت کا نشہ, اقتدار کا نشہ. نواز شریف سے اقتدار کا نشہ کیا ہے؟ پوچھو ان حکمرانوں سے کہ اقتدار کا نشہ کیا ہے. باوجود چوٹ لگی لیکن کہا چلو سوچتا ہوں. چند دن کے بعد اپنے عدالت میں بیٹھے, اقتدار لگا ہوا ہے, رعایا سامنے بیٹھی ہے. اتنی دیر میں ایک شخص آیا, سیدھا ہی چلتا چلتا سب کو چیرتا ہوا بادشاہ کے پاس جا پہنچا. بادشاہ کو غصہ آ گیا. کہا تو کون ہے, کیوں آیا یہاں پر؟ کہا جی میں تو سرائے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, یہ سرائے ہے, یہ تو میرا محل ہے, یہ تو میری عدالت ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات بتائیے, جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا والد. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا والد. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا والد. کہا جہاں لوگ بدلتے رہے, آتے جائے جاتے رہے, اس کو سرائے کہتے ہیں, اس کو ٹھکانہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ کہہ کر وہ نکل گیا. یہ وہ ضرب دے کے گیا, بتا کے گیا اس دنیا کی زندگی کو سرائے سمجھو. یہ رہنے کی جگہ نہیں, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں. یہاں یہ سبق لیجئے. نکل گیا. مسلمان بھائیوں, بس کیا تھا, ابراہیم بن ادھم نے اپنے لات مار دی.
اقتدار چھوڑا، اپنے وزیر کو دے کر حکمرانی، اپنی گودڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف لے گئے، چلے گئے۔ میں اس طرف اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک منظر اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کی عیش و عشرت پہ ناز کرنے والوں، ایک بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ابراہیم بن ادہم کے ساتھ پیش آیا، لیکن دوسرے روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ واقعہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمید الدین تھا، یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ حمید الدین دوپہر کو ایک باغ کے اندر اس نے اپنا کمرہ بنوایا ہوا تھا، سارا دن کام کرتا اور دوپہر کو جا کر اس میں آرام کرتا تھا۔ اور یہ بادشاہوں کے پہلے جو ہوتے تھے نا کہ بسترے، یہ صوفے اور یہ فوم یہ اب آیا ہے، پہلے زمانوں کے اندر بادشاہوں کے جو بستر ہوتے تھے وہ پھولوں کی سیج ہوتی تھی، بستروں کے کناروں پر یوں پھول لگا دیا کرتے تھے، جب ادھر کروٹ لگتے تو پھولوں کی خوشبو آتی، جب ادھر کروٹ لیتے تو پھولوں کی خوشبو آتی تھی، پھولوں کے بستر بچھائے جاتے تھے۔ یہ بستر بچھانے پر ایک باندی میں اس پہ لگی ہوئی تھی، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ باندی نے ایک دن بستر بچھایا، بستر بچھا کر سوچا ابھی تو بادشاہ دیر سے آئے گا، آپ ہی لیٹ گئی اوپر۔ اب وہ پھولوں کی سیج تھی، وہ لیٹی تو اچانک نیند آ گئی، وہ سو گئی۔ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے، بادشاہ نے دیکھا میرے بستر پر باندی سوئی پڑی ہے، غصہ آ گیا، اٹھا کر جلاد کو بلا کر کہا اس کو 10 کوڑے مار دو۔ یہ 10 کوڑے مارنے رہے، جلاد کوڑے مار رہا تھا، پہلے کوڑے پر یہ رو پڑی، دوسرا کوڑا لگا تو ہنس پڑی، تیسرا کوڑا لگا تو پھر ہنس پڑی، چوتھے پہ پھر ہنس پڑی۔ بادشاہ نے کوڑے رکوا دیے اور رکوا کر کہا مجھے یہ بتا پہلے کوڑے پر کیوں روئی؟ کہنے لگی جی مجھے تکلیف ہوئی تو میں رو پڑی۔ کہا دوسرے پر زیادہ رونا چاہیے تو ہنسی کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت میرے ذہن کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے ذہن کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، میں نے سوچا اللہ میں آج اس بستر پر ایک دن تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں تو مجھے کوڑے برس رہے ہیں، جو روز سوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بس یہ جملہ اس باندی کا جو تھا اس نے زندگی بدل دی۔ حمید الدین وہاں سے نکلا، اس نے بادشاہت کو ترک کیا، چھوڑ دی۔ مسلمان بھائیوں چھوڑ کر اللہ اللہ میں مصروف ہو گئے، ہائے ہائے۔ لیکن آئیے، ابھی چھوڑی نہیں تھی کہ ابھی اس کے اندر بادشاہت میں تھے، زندگی بدلنی شروع ہو گئی تھی۔ چھوڑی اخیر میں ہے، ایک منظر اور پیش آیا۔ وہ منظر یہ آیا کہ بادشاہت پر بیٹھے تھے، اب زندگی بدل گئی تھی، اب عیش و عشرت کی زندگی کے بجائے اب اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ معمول یہ بنا لیا کہ ذکر اذکار کرتے اور روزانہ رات کو 1000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے۔ سبحان اللہ، یہ معمول بن گیا۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھے تھے کہ آ کر قاصد نے ایک پیغام دیا کہ حضرت ایک بندہ آ کے مولوی متھے لگ گیا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں، چندہ ہی منگی جاندہ، کہنا دے دو جی پیسے، بادشاہ کو میں قرض لینا دیو، بادشاہ کو میں قرض لینا دیو۔
کہا ہم نے اس کو کچھ پیسے پوسے دینے چاہے وہ مندے نہیں, وہ چنگا مولوی ساڑھے مگر پایا. کیونکہ آج کل مانگنے والا مولوی رہ گئے بیچارے, فقیراں تو کوئی کچھ نہیں کہندا, مولویاں نے مگر منگ لین تو پھر مصیبت ہو جاتی ہے. مولوی پیڑے بہت لگتے ہیں منگتے ہوئے, جبکہ مولوی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کہندے بادشاہ دے اتنے میرا قرض ہے دیو. انہوں نے کہا بلاؤ میرے پاس, کون ہے یہ؟ بلایا, بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا. حمید الدین بادشاہ نے کہا نوجوان بتاؤ میں نے آپ کا قرض کیسے ادا کرنا ہے, میرا قرض کیسے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں ایک بہت بڑا تاجر تھا, کنگال ہو گیا, مجھ پر قرض چڑھ گیا. ہائے ہائے, لیکن کیا کرتا, میں تنگ دست تھا, کنگال ہو گیا, قرض بہت چڑھ گیا, اب قرض اتارنے کی کوئی صورت نہیں, میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے اپنے رب کی چوکھٹ پہ مانگنا شروع کر دیا, میرے اللہ سے مانگا. میں نے رات دن رو رو کر خدا سے مانگتا تھا, اللہ کوئی پیدا کر دے میرے لیے, کوئی آسانیاں پیدا کر دے میرے لیے, کوئی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. کہا میں نے رب سے مانگنا شروع کر دیا. میں بھی اکثر آپ کو یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ میں بھی بہت بڑا مقروض ہوں, لیکن مقروض میں اپنے اللہ کے گھر کا مقروض ہوں. مجھ پر یہ قرض ہے. کچھ قرض دار مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ قرض کا مولوی تے ہے کہ مسجد تے ہے, پتہ نہیں کس پہ ہے اللہ میں. بہرحال میرے بھائی, میں عرض کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے کوئی آسانیاں پیدا فرما دے, آپ بھی میرا تعاون کر دیا کریں. کریں گے آپ, میں نے تعاون کا کہا, آپ نے کسی نے بھی ہاں نہیں کی. اور چلو نہ دینا, دعا تو کر دو گے نا میرے ساتھ انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آسانی پیدا کرے گا. اگر ویسے دے گے تو وہ تمہاری مرضی, وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن میرے لیے دعا تو کر دیا کرو نا. میں نے زندگی میں دیکھا کہ جو رب سے مانگتا ہے ملتا ضرور ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا. انہوں نے کہا میں رب سے مانگنا شروع کر دیا. کہا میں ایک دن رات سویا ہوا تھا کہ مجھے آقا نامدار سرکار دو عالم وسلم کی زیارت ہو. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں نے عرض کی آقا میں قرض میں پھنسا ہوا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جا میرے حمید کو جا کے کہہ دو کہ وہ تیرے قرض ادا کر دے. میرے حمید کو جا کے کہہ دو کہ میرا, شاید وہ تیری بات پر اعتماد نہ کرے تو ایک نشانی اس کو بتا دینا. وہ نشانی یہ ہے کہ فلاں پرسوں رات کو تو درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا, یہ نشانی اس کو بتا دینا. جب یہ جملہ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حمید کو کہہ دو کہ وہ تیرا قرض ادا کر دے, اس نے جب یہ کہا اس حمید الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے تھیلی نکالی اور اس کو پیش کر کے کہا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بتا تو صحیح میرے آقا نے مجھے کیا کہہ کے پکارا تھا. اس نے کہا میرے آقا نے کہا میرے حمید کو. کہا بس کر. پھر تھیلی اٹھائی, یوں تھیلیاں دیتا رہا. دوسرے نے کہا او تیرا قرض پورا ہو گیا؟ کہا ہو گیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. بعد میں وہ ساتھی ان کا بادشاہ کا جو ایچی تھا, قاصد تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ آج سارا خزانہ ہی آپ دے دیں گے. فرمایا میرے آقا کا یہ جملہ مجھے لے کے جا رہا تھا. اگر مجھے آج پوری دولت بھی دینی پڑتی, پورا اقتدار بھی دینا پڑتا تو میں سارا ہی قربان کر دیتا نبی کے اس جملے پر کہ میرا حمید کیا ہے. کیا جب میرے آقا کسی کو کہہ دے کہ میرا ہے
اس کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ ایسا موڑ لا دے کہ ہمیں بھی رب کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، میرے آقا مجھے کہہ دے کہ میرا غلام ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو جملے میرے اور آپ کی کامیابی کے راز ہیں۔ لیکن مسلمان بھائیوں، یہ جملے کب ہوتے ہیں؟ یہ جملے ہمیشہ قربانیوں سے ملتے ہیں۔ تجھے یہ تھوڑا منظر، میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک شخص فارس سے چلا، دنیا کے ہدایت کو تلاش کرتا کرتا پہلے 3 مقامات پہ آیا، اور آ کر کسی نے، ایک راہب نے بتایا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ وہ مدینہ پہنچا، غلام کی حیثیت سے لوگوں نے غلام بنا لیا، ایک یہودی کے ہاں غلام ہو گئے، اور وہاں پر میرے آقا سرکار دو عالم وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو یہ شخص خدا میرے آقا کے دربار میں پیش ہوا۔ کچھ نشانیاں بتائی تھی، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ان نشانیوں کے بدولت اس نے سمجھ لیا کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں، وہ ایمان لے آیا۔ ایک دن یہودی کے ہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، سرکار دو عالم وسلم نے اس کو بلا کے کہا جا اپنے یہودی کو کہے کہ مجھے آزاد کر دے، کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ جا کے کہنے لگا آقا مجھے آزاد کر دو، جو آپ مانگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ یہودی بھی بڑا چلاک تھا، اس نے کہا 2 شرطیں ہیں میری۔ کہا کیا؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ 300 اوقیہ سونا مجھے دے دو۔ کہا دوسری شرط؟ کہا مجھے ایک باغ لگا دو 300 درختوں کا، جب وہ درخت کھجوروں کے درختوں کا، اور کھجور بڑی دیر میں پھل دیتی۔ کہا وہ باغ لگا دو 300 درخت ہوں، جب وہ درخت پھل دے دیں گے میں تجھے آزاد کر دوں۔ یہ دونوں شرطیں اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو میرے سلمان کو آزاد کرنے کے لیے سونا دے؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کر سونے کی ڈلی پیش کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی ڈلی سلمان کو دے دی۔ سلمان نے جا کر یہودی کو دے دی، وہ ڈلی ہے تو چھوٹی سی تھی۔ اب وہ یہودی لے کے گیا بازار میں، ترازو پہ جا کے تولا تو وہ جتنی اس نے مانگی تھی اتنی نکلی۔ انہیں کہا شاید وزن تھوڑا ہے، اس نے ترازو دوسرا بدلا، جتنے ترازو بدلتا گیا وہ 3 اوقیہ ہی سونا نکلا۔ یہ میرے نبی کا اعجاز تھا۔ کہا آقا دوسری شرط؟ آپ نے فرمایا جا کے زمین بناؤ، ہم سارے آ کر درخت لگائیں گے۔ سلمان نے جا کے زمین بنائی، میرے نبی صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے، جا کر آپ نے درخت لگائے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہ درخت لگائے۔ میرے نبی کا اعجاز یہ ہوا کہ یہ کھجور کئی سال میں پھل دیتی ہے، وہ 1 سال کے اندر پھل دے دیا۔ یہودی نے شرط پوری کر دی تو سلمان کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! سب کچھ لٹا کے سلمان میرے نبی کی غلامی میں آیا۔ نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی برادری تھی، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی تعلق دار تھا، سارا کچھ قربان کر کے محمد کی غلامی میں آیا۔ اعزاز کیا ملا؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل بیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، جس کا کوئی خاندان نہیں تھا اس کو میرے قربانیوں کی بدولت میرے نبی نے اپنے خاندان میں شمار کیا ہے۔ مسلمان بھائیوں، دوسرا منظر، ایک اور صحابی ہے جس کو عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ وہ عبداللہ ذوالبجادین لینڈ لارڈ تھا، چچا کے زندگی گزار رہا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین جب چچا کی کفالت میں تھا روز کا 1 سوٹ پہنتا تھا، جس سوٹ کی آج کے زمانے کے اندر 10,000 قیمت تھی۔
اور ایک سوٹ کو ایک دفعہ پہنتا تھا، دوسرا نہیں پہنتا تھا۔ لیکن جب اسلام دل میں آیا، چچا نے کہا نکل جا، نہ میں کچھ دولت دیتا، کپڑے بھی اتار لیے، 2 کمبل پہن کر نبی کی غلامی میں چلا گیا۔ جب وہ عبداللہ ذوالبجادین ایک جنگ کے موقع پر بخار ہوا، فوت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی اور قبر کھدوا کر خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھ سے اس کو زمین پہ لٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں اپنی زندگی پر کبھی افسوس نہیں آیا، اس دن مجھے اپنی زندگی پر افسوس آیا۔ اس دن میرے دل کی تمنا تھی کہ کاش آج لاش اس کی نہ ہوتی، آج لاش میری ہوتی، کہ مجھے نبی اپنے قدموں میں قبر میں اتارتا، اور قبر میں اتار کر میرے پیغمبر نے ایک جملہ کہا میں وہ جملہ اپنے لیے سننا چاہتا تھا۔ کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں لٹا کر کہا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ مسلمان بھائیوں، یہ قربانیوں کے عوض یہ اعزاز ملتے ہیں، یوں ہی نہیں ملا کرتے، لیکن قربانیاں دینا سیکھیے، اعزاز سیکھیے، دین سے وابستگی پیدا کیجیے۔ مسلمان بھائیوں، آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر کہتے ہیں لو جی رب سنتا ہی نہیں۔ مسلمان بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان پر پریشانیاں آ جائیں، کسی تنگ آ جاؤ، تو اس حالت کے اندر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگا کرو۔ کبھی کبھی تنگ دستیوں کی حالت میں، پریشانیوں کے عالم میں جب دل ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت خدا سنتا ہے۔ اس کا ایک منظر رکھ دو، صرف ایک اللہ والے گھرانہ تھا، 2 میاں بیوی تھے، دونوں ہی نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، میرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جی کرتا ہے، میں روزانہ درود پڑھ کے سوتی ہوں لیکن زیارت نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل ہی بتا دو۔ شوہر نے کہا چلو میں کروں گا کچھ دن کے بعد اس نے پھر پیشکش کی، پھر شوہر نے ٹرکا دیا۔ جب 3-4 مرتبہ اس نے یہ کہا تو شوہر کہنے لگا اچھا عمر کتنی تھی؟ دونوں کی 75 سال، بوڑھے ہو گئے۔ شوہر کہنے لگا اچھا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آج بہترین ایک سوٹ، دلہنوں والا کپڑا سوٹ پہن لے، میک اپ کر لے، دلہن بن کے بیٹھ جا۔ اس نے بیچاری نے کہا شاید کوئی یہ طریقہ ہوگا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے، دلہن بن کے بیٹھ گئی، سمر کے بیٹھ گئی اور پیک اپ کیا، بالکل دلہن کی طرح سج کے بیٹھ گئی۔ یہ شوہر یہاں سے نکلا، اس کو دلہن بنا کے اس کے بھائی کے پاس جا کے کہنے لگا جا کے اپنی بہن دے کرتوت ویکھ لو، اب 75 سال دی عمر سے کہ نہ دلہن بن کے بیٹھی ہے، ذرا دیکھ سے کچھ ہے کچھ شرم آتی انہوں۔ بھائی ساتھ آ گیا، آ کے اس نے بہن کو دیکھا کہ بن سنور کے بیٹھی ہے، بھائی نے بھی گالیاں دینی شروع کر دی، تینوں شرم نہیں آتی 75 سال دی عمر سے تو دلہن بن کے بیٹھی؟ انہیں گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس نے گالیاں دی، ہاں انہوں نے کہا تجھے بتایا کس نے؟ کہا تیرا شوہر ہی تو بتا کے آیا۔ اس کا دل ایسا توڑا کہ مجھے خود دلہن بنا کے اور مجھے بیزتی میرے بھائی سے کروا دی، شرم و حیا کا جنازہ نکال دی۔ ایسا دل ٹوٹا کہ رونا شروع کر دیا، روتے روتے اتنا روئی کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آنکھ کھلی، اب وہ دکھ تو بھول گئی، اب جو مقصد تھا، جو مطلوب تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن شوہر سے کہنے لگی ظالم، مجھے اللہ نے وہ سعادت تو دے دی، لیکن تو یہ تو بتا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی کیوں؟ شوہر نے کہا اللہ کی بندی،
میں نے اس لیے کہا کیونکہ کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو خدا سنتا ہے، تمنا پوری کر دیتا ہے۔ میں نے تیرا دل توڑا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور خدا نے تیرا مطلوب پورا کر دیا۔ مسلمان بھائیوں، کبھی کبھی دل ٹوٹ جائے، گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اپنے رب سے مانگا کرو، پتہ نہیں وہی موڑ ہوگا جو ہمارا مطلوب مل جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر تڑپ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، پھر ہوگا۔ اگر آج ہمیں ان واقعات سے ہمیں سبق مل جاتا ہے تو پھر میں آج آپ کو میں نے گزشتہ جمعے